بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب 40 حدیثیں طالب علم کے لیے، ہم لوگ 8 نمبر حدیث میں تھے، جس کے راوی حافظ الصحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ انسان جب موت اس کو آ جاتی ہے، جب فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے، اب اس کے پاس خود عمل کرنے کا ذریعہ کوئی باقی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو وہ کر کے گیا ہے، جو کہ عمل جاری ہے، جس کا اجر اس کو ہمیشہ ملنا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 3 چیز ہے اور بھی کافی ساری چیز، لیکن اصل یہ 3 ہی سے نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر کوئی بندہ کیا ہے، یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، جیسے مسجد بنا دینا جس میں لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، یا مدرسہ کھول دینا، یا کیا ہے کسی کو قرآن دے دینا، یا کسی کو کوئی علم سیکھنے کے لیے کتابیں دے دینا، یہ صدقہ جاریہ۔ یا کہتے او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر کے جانا جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ حلال و حرام کی تمیز کریں، جس سے لوگ حرام سے بچے حلال کی طرف جائیں، جس سے لوگ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ تو علم سکھانا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے شیخ وفقہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں علم کی فضیلت میں۔ کیا ہے؟ جو بندہ علم سکھاتا ہے، وہ علم سکھانا اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو بندہ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس علم پر عمل کرتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس میں ہیں، لیکن ایک مثال ذکر کریں گے کہ ایک راوی ہے جن کا نام سمی ہے، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے استادوں میں سے ہیں۔ سمی رضی اللہ رحمہ اللہ، مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ جھاگ کے برابر بھی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا بھی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو جتنا بھی بندہ اس حدیث پر عمل کرے گا، سمی رحمہ اللہ کو ان کو اجر ملتا رہے گا۔ ویسے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ 100 مرتبہ پڑھے گا دن میں، تو اس کو کیا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 10 نیکی لکھی جائے گی، 10 گناہیں اس کی معاف کی جائیں گی، اور شیطان اس دن جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو جو بندہ اس حدیث پر عمل کرے گا، سمی رحمہ اللہ کو نیکی ملے گی۔ ویسے ہی بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور جو بندے خاص کر کے صحابی لوگ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر کے دوسرے تک پہنچاتے، دوسرے کو سکھاتے، دوسرے کو پڑھاتے، اس پر جب تک عمل ہوگا اور وہ جب تک آگے بڑھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ کسی کو آگے بڑھایا، پھر وہ کسی کو آگے بڑھایا، قیامت تک یہ نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا۔ کسی نے کہا کہ صدقہ جاریہ ختم ہو جاتا ہے،
اور دوسرے چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ علم جو ہے قیامت تک جو ہے یہ باقی رہے گی، اور عمل ہوگا تب تک جو ہے انسان کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ اب آخری چیز ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں ایک نکتے والی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد، اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نیک ہیں۔ کیسے سمجھے کہ ہم نیک ہیں؟ اسی سے سمجھنا، اگر ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو مطلب ہم نیک ہیں۔ تو والدین کی دعا یہ بھی جو ہے مرنے کے بعد کام آتی ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے دھل دیتے ہیں۔ یہی واللہ اعلم۔